نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29ویں پارے میں سورہ جن سے آگے صورتیں ہیں، ان کا خلاصہ ہم سنیں گے۔ سورۃ الجن یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے قرآن سن کر جو ان کی اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تقریر کی تھی اس کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ مجھے یہ وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے یا دوسری دفعہ قرآن کو سنا تو اپنی قوم میں جا کر انہوں نے کہا کہ آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، ایسا قرآن کہ یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت عالی ہے، بہت بلند ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ شیطان بے وقوف جو ابلیس ہے یہ ہمیں تو طرح طرح کی باتیں بتاتا رہا، یہ تو ہمیں آج قرآن سے پتہ چلا کہ شیطان جو کچھ بتا رہا ہے یہ غلط ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ لوگ تو اللہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ اور ہمارے بگڑنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یعنی ہمارے بگاڑ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا اور ہم خراب ہو گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، آج کل بھی ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بلا وجہ کا ایک ڈر ہے جنات کا، حالانکہ جنات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنی جو طاقت انسان کو اللہ نے دی ہے وہ جنات کے پاس نہیں ہے۔ جنات کے پاس کیا ہے؟ صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، یا کچھ اور وہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، یا اور بڑے بڑے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنات۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بلا وجہ کا ایک خوف ہے جنات کا لوگوں میں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قافلے جب جاتے تھے کہیں پر، تو کہیں پر قافلہ جب رات ہو جاتی تھی ٹھہر جاتے تھے، آرام کرنے کے لیے قافلے رکتے تھے تو خیمہ لگاتے تھے، خیمے لگاتے تھے، اس کے بعد پھر ایک آدمی باہر نکلتا تھا اور آواز لگاتا تھا کہ اس وادی میں جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں کا جو بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ آواز لگا کر لوگ سو جاتے تھے، اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں کہ یہاں کا جو بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ میں آ گئے ہیں تو ہم محفوظ ہو گئے۔ تو یہ جن یہی کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، وہ ہم سے تعوذ، ہماری پناہ میں آتے تھے۔ اس چیز نے ہمیں بڑا خراب کیا، ہم نے کہا ہم بھی کوئی چیز ہیں، تو اس نے ہمیں بڑا خراب کیا۔ حالانکہ ہمیں پناہ میں اللہ کی آنا چاہیے، ہمیں اعوذ باللہ کہنا چاہیے، لوگ جنوں کی پناہ میں آتے تھے، تو اس چیز نے ہمیں بڑا خراب کیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن آج ہم نے قرآن سنا تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلی۔ بہرحال آگے اور بڑی لمبی تقریر ہے جنوں کی کہ ہم میں بھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہمارے قبائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ساری ان کا بھی رہن سہن انسانوں کی طرح ان کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور اسی طرح انسانوں کی طرح ہی یہ مکلف بھی ہیں۔ تو اس چیز کو، اس واقعے کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کو سن کر جنہوں نے بھی ہدایت حاصل کی، لیکن تم انسان جو ہے وہ قرآن کو سنتے ہوئے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، تمہیں ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جنوں سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے بھی سن کر ہدایت حاصل کی۔